بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوسٹ ہر اس انسان کے لیے جو نامحرم کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے اگر آپ کو کسی نامحرم سے محبت ہے یا آپ اس سے بات کرتے ہیں، یا آپ کو اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ بدل گیا، یا اگر آپ کو اس کو دور ہو جانے کا ڈر ہے، یا اگر آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، یا اگر آپ کو اس کی یاد آتی، تو یہ پوسٹ صرف آپ کے لیے ہے۔ اس پوسٹ کو آپ تک اللہ نے پہنچایا ہے، تو اسے دھیان سے پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کی آخرت سنوار دے۔ تو یہ جو نامحرم والا معاملہ ہے نا، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ برے کاموں کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس حرام ریلیشن میں رہیں گے، اس نامحرم کو سوچتے رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا؟ دماغ سیٹ ہے نا؟ پہلی بات یہ کہ اگر ہم اللہ کی باؤنڈریز، حدود کو کراس کریں گے، مطلب وہ کام کریں گے جسے کرنے سے اللہ نے منع کیا، تو ہمیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ بے چین رہیں گے ہم۔ اور یہ نامحرم اگر مخلص ہوتا تو اللہ اس سے پردے کا حکم ہی کیوں دیتا؟ اللہ سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، تاکہ وہ کوئی امید نہ پیدا کر بیٹھے، مگر دستور ضرورت کے مطابق بات کیا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں دو نامحرم اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ یہ حدیث سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اب جہاں شیطان ہو وہاں برکت نہیں ہو سکتی، وہاں ہمیشہ گناہ اور مایوسی ہوتی ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ یہ خود ہی نہیں سمجھنا چاہتے۔ جس دل میں نامحرم کے حرام محبت ہو، اس دل میں کبھی اللہ کی محبت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ دل ایک ہے تو اس میں ایک ہی چیز رہے گی نا، یا تو حرام یا پھر حلال۔ نامحرم سے نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس سے محبت کر کے بیٹھے۔ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کو اپنے مطابق بنا لو۔ جو کام آسان لگے وہ کر لیا اور جو مشکل لگا وہ چھوڑ دیا۔ یہ حرام ریلیشن ہوتا ہے۔ حرام کا مطلب پتا ہے نا آپ کو، کہ وہ کام جو ایک مسلمان کبھی نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، جس طرح شراب یا نشہ حرام ہے، قتل حرام ہے، اسی طرح نامحرم سے ایکسٹرا باتیں کرنا، نرم لہجے میں باتیں کرنا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا، ریلیشن شپ رکھنا حرام ہے، بلکہ زنا ہے یہ۔ آپ کبھی سمجھے تو صحیح اس بات کو۔ اور اس سے کانٹیکٹ رکھنا بھی کیوں ہے؟ مقصد صرف بے سکونی ہے، گمراہی ہے اور اللہ سے دوری ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی پتہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی پسند آیا تو استخارہ کیا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، بس۔ اس سے زیادہ سب حرام، سب فضول، سب گناہ، سب گمراہی ہے۔ بے شک پھر وہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے تب بھی گناہ ہے۔ عقل سے کام لیں، ہوش کریں پلیز۔ نامحرم قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ اگر ساری دنیا بھی یہ کام کرے تو آپ نے نہیں کرنا۔ اگر ساری دنیا اللہ کو ناراض کرے گی تو کیا آپ بھی کریں گے؟ اگر ساری دنیا اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گی، حرام کرے گی، تو آپ بھی کریں گے۔ اگر سب جہنم میں جائیں گے تو کیا آپ بھی جائیں گے؟ محبت کے نام پہ اتنا عرصہ کانٹیکٹ میں رہنا ہے اور پھر اینڈ میں لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ ایٹ لیسٹ دکھا دیتا، پھر آپ کو کہلاتا۔ تو بہتر ہے نا کہ پہلے سنبھل جائے۔ کیا یہ نامحرم آخرت میں کام آئے گا؟ کیا آپ کو کنفرم ہے کہ وہ آپ سے ضرور شادی کرے گا؟ اس نے کہہ دیا تو وہ بدل بھی تو سکتا ہے۔ سوچو ذرا ایک منٹ کے لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے اور اس کی اگر کہیں اور شادی ہو گئی، پھر اس لیے ان فضول بکواس چکروں میں مت پڑو آپ۔ دنیا بھی خراب ہوتی اور آخرت بھی۔ نامحرم کو سوچنا بھی گناہ ہے، اس سے بات کرنا بھی زنا ہے، اسے دیکھنا بھی زنا ہے۔ اگر اس نے آپ سے بات کی ہے تو وہ اور لڑکیوں سے بھی بات کر سکتا ہے۔ جو اللہ کا نہ ہو سکا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ ایسے انسان کو تو دعاؤں میں مانگتے ہوئے بھی شرم آئے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں، اور نامحرم کو دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ نماز کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے، اس میں بھی نامحرم کو مانگ رہے، اور نامحرم کو مانگتے مانگتے موت آ گئی، پھر کیا یہ دعا آخرت میں کام آئے گی؟ کیا ہوگا پھر کہ آپ نماز میں ہدایت، جنت اور مغفرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگنے کی بجائے اس سے مانگ رہے؟ اگر وہ انسان دین پہ ہوتا تو آپ کو دکھتا بھی نہ،
بات کرنا دور کی بات، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ غلط انسان آپ کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اب تک یہ حق پہنچا ہے۔ اس کا بھی سوال ہوگا آپ سے کہ اس پوسٹ پہ عمل کیا تھا، دوسروں تک شیئر کی تھی تاکہ سب کی لائف چینج ہو، سب ان گناہوں سے نکلیں۔ دوسروں کو یہ گناہ کرتے دیکھا تو اسے روکا تھا، یہ سب پوچھے گا اللہ آپ سے، سب۔ کچھ عقل سے پیدا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں اس نامحرم کے لیے محبت ڈالی ہے۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر۔ جب اللہ نے آپ کو منع کیا کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا، پھر آپ نے کیوں دیکھا؟ جب اللہ نے منع کیا کہ اس سے بات نہیں کرنی، تو آپ نے کیوں کی؟ یہ گند اللہ نے نہیں بلکہ شیطان نے آپ کے دماغوں میں بھرا ہے۔ دل خراب کیا ہے شیطان نے آپ کا، وہ اسی طرح آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، دنیا میں اتنا غم کر دیتا ہے کہ آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پلیز ایسے مت کریں، آپ کسی کی امانت ہے۔ یو آر مسلم، آپ مسلمان ہیں، یہ کافروں والے کام آپ نہیں کر سکتے۔ حرام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اگر ہم آپ کو بولیں کہ آپ کتے کا گوشت کھاؤ تو آپ کھاؤ گے؟ نہیں نا، جبکہ انگریز تو کھاتے ہیں، آپ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہو نا۔ تو سیم اسی طرح نامحرم سے فالتو باتیں کرنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا، بہت زیادہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو تو یہ کام آپ کبھی نہیں کرو گے۔ انسان ہے، سب گناہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں انسان، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ آپ توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں، اور دوبارہ اپنے پاسٹ کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ جو ہو گیا جیسے ہو گیا، اب چھوڑو سب۔ چاہے وہ نامحرم آپ کا کزن ہے، منگیتر ہے، ساتھ پڑھتا ہے، منہ بولا بھائی ہے، یہ جو بھی ہے، اسے بلاک کریں، بات کرنا بند کریں۔ اگر آپ واقعی اس سے محبت کرتے تو انسانوں کی طرح اس کے گھر رشتہ بھیجیں یا اس کی فیملی سے بات کریں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ پروف یور لو، استخارہ کریں، اسلام سیکھیں تاکہ آپ کی آخرت برباد نہ ہو۔ کوئی بھی سچویشن ہو، جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کیا کرنا ہے، تو ٹو بی اسٹرانگ، بہادر بنو، اور اللہ سے ساری باتیں کر کے اللہ پہ چھوڑ دو سب۔ خود ریلیکس ہو جاؤ، دل سے ریلیکس ہو جاؤ، اللہ پہ ٹرسٹ کر کے تو دیکھو، وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ یقین کریں، آپ کو لائف میں آگے بڑھنے کے لیے کسی نامحرم کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہے نا، کافی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں اور اسلامک ویڈیوز دیکھیں، نماز قرآن پابندی سے پڑھنا سٹارٹ کریں، ساتھ ساتھ اللہ سے اپنا سکون اور ہدایت مانگتے رہیں۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو نامحرم کی فضول حرکتوں یا اس کی دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میں پھر آپ کو یہی کہوں گی کہ ٹو بی اسٹرانگ، کسی کو اتنا حق نہ دو کہ وہ آپ کو ذہنی سکون خراب، یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس کا سوال بھی ہوگا آپ سے، اس لیے اس نامحرم کے لیے آنسو مت بہائے، نہ ہی اسے دیکھے، نہ سوچے، نہ بات کریں، اپنے حق میں بہتری کی دعا کریں، جو آپ کے نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ اللہ برے کو اچھا، بہتر کو بہترین بنا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے ٹھیک بھی ہو یا وہ آپ کے لیے بہترین ہو۔ تو اگر آپ اسے چھوڑ دو تو اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بولے کہ دل توڑنا گناہ ہے، یہ وہ، اور یا وہ آپ کو دھمکیاں دے اور ڈرائے صرف اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو۔ تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد، اللہ سے رہنمائی لینی ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، اور اس نامحرم کی باتوں کو اگنور کرنا ہے۔ بے شک آپ ایک بار اسے سمجھا دیں سب کہ اس طرح بات کرنا گناہ ہے۔ اگر تو وہ واقعی آپ سے محبت، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوگا تو آپ کے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے ہدایت کی بات اس تک پہنچائی۔ لیکن اگر وہ آگے سے دھمکیاں دے یا باتیں سنائے تو اچھی طرح جان لے کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، زندگی، موت، رزق، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اپنے مرنے کی دھمکیاں بھی دے یا جو مرضی بولے، آپ نے کچھ دن کے لیے موبائل بند کر دینا ہے، اسے رپلائی نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ اسے ایک دفعہ سادہ سے سمجھا کے ایک ہی میسج میں سب بتا دیں، بات نہیں شروع کر دینی، ورنہ شیطان پھر آپ کو اسی ریلیشن میں پھنسا دے گا۔
اس لیے لمبی باتیں نہیں کرنی، ڈائریکٹ ایک ہی میسج میں سب کچھ ٹائپ کر کے بتا دیں کہ اب کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر محبت ہے تو رشتہ بھیجو، اور شادی تک کوئی بات نہیں کرنی، ویٹ کریں اور بس چھوڑ دیں۔ پھر اسے دعاؤں میں بھی ایک بار اللہ سے مانگ کر بس کر دیں۔ اللہ کو بولے کہ اگر یہ انسان میرے لیے دنیا یا آخرت میں ٹھیک ہے تو اسے میرا کر دے، نہیں تو میرے دل اور دماغ سے نکال دے اور مجھے ہدایت اور سکون دے۔ اس طرح اللہ سے دعائیں کریں اور بس بھول جائیں اسے۔ خود کو دین کے کاموں میں بزی کر لیں، بس پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، اس کے بعد سب آسانیاں ہیں، زندگی سکون میں آ جائے گی۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کسی کو دعاؤں میں مانگنے کی؟ اس لیے اپنا دماغ اسٹک نہ کریں پلیز۔ ہو سکتا وہ آپ کے لیے دنیا یا آخرت میں ٹھیک نہ ہو، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، میوزک کو چھوڑ دیں کیونکہ میوزک بھی حرام ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا چاہتا ہے، پھر نمازیں چاہتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے بات باتیں اور دو نامحرم۔ نامحرم کی محبت آپ کے ایمان کی تجارت کا نام ہے، جس میں آپ روز تھوڑا ایمان بیچتے ہیں اور بدلے میں وہ محبت خریدتے ہیں جو آپ کا سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کے اعمال ضائع کرتی ہے، آپ کو بے حیائی پہ بے باک بنا دیتی ہے، آپ کے اخلاق میں نرمی کے بجائے غصہ رہتا ہے۔ ایک دن آپ کو آپ کے وقار اور خودداری کو، تمام اسرار کو روند کے آپ کو ٹھکرا کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ محبت صرف محرم رشتوں سے ہو تو آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملے گی۔ آج کل کے لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے انہیں اللہ نظر ہی نہیں آتا۔ ان گناہوں اور حرام تعلق میں رہ کر انہیں لگتا ہے نہ ہم پر موت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ قبر کے کیڑے ہیں، نہ قبر کا اندھیرا ہے، نہ وہاں کی تنہائیاں ہیں۔ سب بندے ہیں، سب مزے اڑا رہے ہیں۔ ارے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا مزے نہیں، ٹینشن ہے۔ کون ہے جو اس حرام تعلق میں رہ کر اب تک سکون پایا ہے کوئی؟ تڑپ رہے ہیں سب اس راستے پر چل چل کے، بے سکونی، بے چینی، بے آرام، ٹینشن، دکھ درد، پریشانی، سسکیاں۔ یہ تعلق صرف ایک نشہ ہے، نشہ، ایسا نشہ جس میں ایک بار پھنس گئے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان کی زندگی چرسیوں جیسی ہوتی ہے، ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ جو لوگ ان نشوں میں پڑ گئے ان کی ظاہری خوشی کو مت دیکھو، ایسے کئی لوگ اس راستے میں تڑپ کر خودکشی کر رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو سکون۔ کیا ہے یہ سب؟ ہو کیا رہا ہے ہر طرف؟ دیکھو محبت، محبت کیا محبت ایسی تڑپاتی ہے؟ مت چلو ان گھڑیوں میں، مت چلو ان راستوں میں، نہیں تو بھٹک جاؤ گے، پھر یہ بھی بھول جاؤ گے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ سکون صرف نکاح میں ہے۔ اللہ کا خوف کرو، تاریک رات، تنہائی میں ہنسی مذاق، دل جوئی، تصویر دیکھنا اور دکھانا، کال پر بات کرنا، میسج کرنا، کیوں؟ میاں بیوی ہو کیا؟ اسلام نے یہ حق صرف میاں بیوی کو دیا ہے، نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو۔ تو کیوں ان حرام تعلقات کے پیچھے چل چل کر اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو خراب کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، ابھی بھی وقت ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کرتے کرتے آنکھیں قبر میں کھلیں اور وہاں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ رہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ کسی بھی نامحرم سے فون پر گفتگو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جب محرم لوگ ہیں تو نامحرم سے گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ اور کئی لوگوں کی فون پر چھپ چھپ کے دوستیاں ہیں، حالانکہ گھر والوں کو معلوم بھی نہیں۔ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اس سے آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر بھٹک جاتے ہیں، پھر آپ کو نامحرم سے گفتگو گناہ نہیں مزہ لگے گا، اور آپ بس یہی سمجھو گے کہ یہ گناہ نہیں، ہم مل تھوڑی رہے ہیں، ہم نے تو ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ ایسی باتوں سے دل بہلاتا ہے اور کئی لڑکیاں بے وقوف بن جاتی ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں سورہ النساء آیت نمبر 25 میں بھی صاف لکھا ہے کہ تمہیں چھپی دوستیاں کرنے کی اجازت نہیں۔ جب قرآن میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکتے تو بات یہاں پر ختم۔ اب جاہل ہو کر اس پر بحث نہ کرو کہ جائز ہے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں اور چھوڑ دیں یہ حرام راستے اور فون پر گفتگو جو گناہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جب دو نامحرم بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فلرٹ کرتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ حرام تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ،
بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. یہ تعلق دل توڑ دیتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ پاک سے دور کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. نکاح کے بعد محبت عبادت ہے، نکاح سے پہلے محبت فتنہ ہے. محبت خود حرام نہیں، لیکن اس کا طریقہ حلال ہونا ضروری ہے. نکاح ہی واحد حلال راستہ ہے. اگر ابھی ممکن نہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یقین رکھیں اللہ بہتر دے گا، یا اسی شخص کو آپ کے لیے پاک اور بہتر طریقے سے واپس لے آئے گا. عجیب ہی حالات ہیں. یہ عوام نمازیں چھوڑنے پر نہیں فکر کرتی جتنا ایک نامحرم کے لیے فکر کرتی ہے. یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے. شاید ابھی آپ کے سر پہ محبت کا بھوت سوار ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو یہ باتیں تھوڑی عجیب لگیں گی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی کا اسلام فالو کرنا چاہتے ہیں. جو آسان لگا وہ کر لیا، جو مشکل لگا اسے بہانے دے کر چھوڑ دیا. ابھی دل نہیں کرا، بعد میں نماز پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی. میوزک، اوہو یہ تو سبھی سنتا ہے، اتنے سے کچھ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. جب آپ کو اسلام یاد نہیں آتا. اور ویسے آپ کی عقل باقی کام کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے. نامحرم کے معاملے میں عقل ٹخنوں میں کیوں چلی جاتی ہے؟ بلکہ ٹخنوں میں بھی نہیں رہتی. صرف ایک سوال سچے دل سے پوچھے، اپنے دل سے، کہ اگر نامحرم مخلص ہوتا تو اللہ اس سے پردے کا حکم کیوں دیتا بھائی؟ یہ نامحرم کی محبت بہت ذلیل کرتی ہے انسان کو. باز آ جائے، ابھی بھی وقت ہے. دوسرے چاہے لوگوں جیسے مت بنے پلیز. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی نامحرم کو دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ آپ کو کیا پتا اگلا انسان آپ کے لیے واقعی ٹھیک ہے یا نہیں، یا آپ ان کے لیے ٹھیک ہے. بہت سی قابل اور اچھی لڑکیاں نامحرم کی محبت میں پڑھ کے اس کو دعاؤں میں مانگنا شروع کر دیتی ہے. شیطان ہمیں حسین خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ. بات صرف دعا مانگنے کی نہیں ہے. ظاہری بات ہے اللہ سے ہی سب مانگنا ہے اور صرف وہی ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک خراب چیز مانگ رہے ہیں تو اللہ وہ آپ کو کیسے دے دے؟ اور پھر اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے تو سے دعاؤں میں مانگا، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ پہلے حرام ریلیشن رکھا، جان بوجھ کے گناہ غلط کام کیے، پھر دعاؤں میں لگ گئے. عجیب نہیں ہو کیا؟ حرام چھوڑیں تو صحیح چھوڑیں، دل اور دماغ سے بھی نکالیں. آپ اتنے سستے نہیں کہ کسی کو بھی پسند کر کے پورا مستقبل سوچ لیا جائے. عقل کریں، اللہ نے آپ کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ پسند کی شادی بالکل جائز ہے اور اسلام آپ کو پسند کی شادی کا ہی کہتا ہے. لیکن اس پسند میں بھٹک کیوں گئے؟ پھر آپ اپنے لیے اچھے فیصلے کرنا سیکھیں، دوسروں کو چھوڑیں، اپنی زندگی بہتر بنائیں. نامحرم سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ منحصر ہے اس چیز پر کہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی کام کی بات کرنی ہے یا ویسے ہی دل کیا تو بات کرنی؟ چلے قرآن سے رہنمائی لیتا ہے. سورہ احزاب آیت 32 ترجمہ. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا تاکہ اس کے دل میں کوئی امید نہ پیدا ہو، مگر دستور کے مطابق کیا کرے. یہاں اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ اگر کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو اس کی دو شرائط. ایک یہ کہ صرف ضرورت کے تحت بات کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ بات سخت انداز میں کرنی ہے تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی امید نہ پیدا ہو، پیار محبت نہ جاگ جائے، چاہے پھر وہ آپ کے استاد ہوں، کزن ہو یا کوئی بھی نامحرم. ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں ہی دو مین جینڈر ہے، مرد اور عورت، اور انہی سے ہی انٹریکشن ہوتا ہے. بازار جاؤ کچھ بھی لینے کے لیے نامحرم سے بات تو کرنی پڑتی ہے. اشاروں میں تو نہیں نہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی پرائس کیا ہے. تو بات جب کرنی پڑے بس نرم لہجہ اور میٹھی آواز نہ ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی سے بات کریں، بالکل نہیں. بات بس مناسب ہونی چاہیے. اگر موبائل پر بھی بات کرنی پڑے تو سخت لہجے میں اور صرف کام کی بات. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. سورہ الاسراء 17-32. اللہ نے صرف مت کرو نہیں کہا، اللہ نے کہا قریب بھی مت جاؤ. مطلب جو چیزیں زنا تک لے جاتی ہیں صرف حرام، فلرٹنگ، ایموشنل اٹیچمنٹ، پرائیویٹ چیٹنگ، کالز، ویڈیو، سیکرٹ ملنا، بنا نکاح مائن کہنا، لیٹ نائٹ ٹاکس، فوٹوز شیئر کرنا، فزیکل ٹچ، ہاگ کس ایکسیٹرا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ، انہی چیزوں پر بیسڈ ہوتا ہے.
تو یہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کبھی بھی بڑے گناہ سے سٹارٹ نہیں کرتا، بس فرینڈ ہے، بس بات کر رہے ہیں، کچھ غلط نہیں ہے، پھر دھیرے دھیرے دل اللہ سے ہٹ کر انسان سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کلیئرلی فاربڈ کیا ہے کیشول ریلیشن شپس، حلال راستہ صرف نکاح ہے۔ آج کا فتنہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ایک فالو، ایک لائک، ایک رپلائی، یو آر کیوٹ، جسٹ ٹاکنگ، پھر دل اٹیچ، حیا کم، باؤنڈریز بریک، گناہ سٹارٹ۔ یہیں سے زنا کا راستہ ہے۔ شیطان کے راستوں پر مت چلو، جسٹ فرینڈز، چیٹنگ، اٹیچمنٹ، رومانس، زنا، ہر اسٹیپ شیطان کا پلان ہے۔ اسلام شروع سے ہی روک دیتا ہے۔ آج کے ریلیشن شپس میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ٹچ، ایموشنل ڈیپینڈنسی، سیکریٹ چیٹس، ہارٹ بریکس، گلٹ، ڈپریشن، پیرنٹس کا ٹرسٹ توڑنا۔ یہ لو نہیں، ڈسٹرکشن ہے۔ اسلام اسٹرکٹ نہیں، پروٹیکٹیو ہے۔ نکاح پروٹیکٹ کرتا ہے باڈی، ہارٹ، مینٹل ہیلتھ، فیملی، آخرت۔ حرام ریلیشن شپ یہ سب ڈسٹروائے کرتا ہے۔ اگر آپ پھنس گئے ہو، چھوڑ دو اللہ کے لیے، توبہ کرو سچے دل سے، اللہ سے رو کر مانگو، حلال اسپاؤس کی دعا کرو۔ اللہ ریپلیس کرتا ہے بیٹر کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا نامحرم سے ریلیشن شپ ختم کرنا۔ جس نامحرم کو اپنی زندگی سمجھتے ہو، صبح اٹھ کر گڈ مارننگ، رات کو گڈ نائٹ، اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ روز بات نہ کرو تو اچھا نہیں لگتا آپ کو، لیکن سچ کہوں یہ محبت سے زیادہ عادت بن چکی ہے آپ کی۔ آپ نے اس نامحرم کو عادت بنا لیا ہے، اور عادت کو پورا نہ کیا جائے تو سکون نہیں ملتا، بے چینی ہوتی ہے، جیسے نشے کی اور شراب کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم نے نامحرموں کو ایسی عادت بنا لیا اپنی زندگی میں کہ ان کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نامحرم کی نہیں۔ جس کے بنا آپ کو لگتا ہے آپ مر جاؤ گے، اور سکون دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے نامحرم سے بات نہیں کرو گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، یہ اصل میں گناہ غذا بن گئے ہماری زندگی میں۔ ہمیں حرام ریلیشن شپ کے بنا اپنی جوانی بے رنگ لگتی ہے، بورنگ لگتی ہے، لیکن دراصل ہم نے اپنے دلوں کو بھر لیا ہے نامحرم کی محبت سے، کہ اللہ کی محبت کی جگہ ہی نہیں بچی۔ لیکن یقین کریں، نامحرم کی محبت ایک ایسا گناہ ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے ایمان کو نگل جاتا ہے، انجام میں آپ کو ذہنی مریض بنا کر چھوڑتا ہے۔ تو پلیز انسٹاگرام اور باقی ایسے سوشل میڈیا کی جتنی ویب سائٹس وغیرہ ہیں ان سے تھوڑا پرہیز کریں۔ اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ اچھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھیں، قرآن کی ٹرانسلیشن سنیں اور سمجھیں اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ اتنا کہ آپ بھول جاؤ گے کہ کبھی یہ گناہ بھی ہوا تھا، بس آپ توبہ کرتے رہو۔ آپ ایک دفعہ بہادر بن کے تو دیکھیں، زندگی میں جب بھی آپ نے اپنے فیصلے کیے کیا حاصل ہوا۔ اب اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں، سب کچھ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ آپ اس ٹاپک پہ اسلامک ویڈیوز دیکھیں، بے شک کسی فرینڈ کو بولیں کہ وہ آپ کو بھیج دے اسلامک ویڈیوز اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، اسلامک لیکچر سنیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ گندی زندگی سکون میں بدل جائے گی۔ آپ اسٹیپ لیں، دیر نہ کریں، بس جلدی کریں، سکون میں بدل جائے گی آپ کی زندگی۔ اپنے مطابق فیصلہ نہ لیں پلیز، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اس لیے اللہ پہ ٹرسٹ کریں اور قرآن سنا کریں، روز اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کوشش تو کریں، اللہ آپ کو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں کو اگنور کریں اور بس اللہ سے اپنی ہدایت کی دعائیں کریں۔ سانگز اور میوزک چھوڑ دیں، اپنی آخرت کا سوچا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھنا شروع کریں، ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ تمام اداسیوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہیں گے۔ آپ سے بہت کم گناہ ہوں گے۔ حرام تعلق بہت بڑا فتنہ ہے، خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں، اور اس پوسٹ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔